بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ بن نوریہ نے ٹک ٹاک کو حرام قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق معروف دینی درسگاہ جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی نے ٹک ٹاک کو دور حاضر کا خطرناک فتنہ کہتے ہوئے اس کا استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ٹک ٹاک کے استعمال سے متعلق سوال پر علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک دور حاضر میں بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا ایک خطرناک فتنہ ہے۔ فتویٰ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ایپ کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو استعمال کرنے والا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا اس ایپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس میں جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیو سازی ہوتی ہے جو شرعاً حرام ہے، اور اس میں عورتیں بیہودہ ویڈیو بنا کر پھیلاتی ہیں۔ نامحرم کو دیکھنے کا گناہ ہے۔ میوزک اور گانے کا عام استعمال ہے۔ مرد و زن ناچ گانے پر مشتمل ویڈیو بناتے ہیں۔ فتویٰ میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک فحاشی اور عرجانی پھیلانے کا ذریعہ ہے، وقت کا ضیاع اور لہو لعب ہے۔ علماء اور مذہب کے مذاق اور استہزاء پر مشتمل ویڈیوز اس میں موجود ہیں، بلکہ ہر چیز کا مذاق اور استہزاء کیا جاتا ہے۔ جامعہ بن نوریہ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پر نوجوانوں کے علاوہ بوڑھے بھی پیسے کمانے کی لالچ میں طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں کوئی سلیم متبع شخص گوارا تک نہ کرے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند حضرت اقدس مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی چھوٹی ہمشیرہ، جو کہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہی رہتی تھی، آج بعد نماز عصر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گیان واپی مسجد کیس الہ آباد ہائی کورٹ سے مسلم فریق کی تمام درخواست مسترد۔ تفصیلات کے مطابق وارانسی کی گیان واپی مسجد کے معاملے میں مسلم فریق کو الہ آباد کورٹ کی طرف سے ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ عدالت نے مسلم فریق کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے، جس میں گیان واپی مسجد کی ملکیت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 1991 کے مقدمے کی سماعت کی منظوری دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں وارانسی عدالت کو بھی 6 ماہ میں مقدمے کی سماعت مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ گیان واپی کا معاملہ مقامات کی ایت و ایکٹ 1991 کے دائرے سے باہر ہے۔ ایسی صورتحال میں نچلی عدالت میں کیس کی سماعت کی جا سکتی ہے۔ اس فیصلے سے گیان واپی کیمپس میں کیے گئے سروے کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے۔ ہندو فریق کا کہنا ہے کہ حالیہ سروے میں وضو خانہ سمیت اس علاقے کا بھی سروے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھدائی کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ درخواست گزار انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی اور اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ اور مدعا ٹیمپل کی طرف سے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ وزیر خارجہ کے برطانوی ناظم الامور سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں برطانوی سفارت خانے کے ناظم الامور نے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ حالات کو انسانی امداد کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور سیاسی مسائل کی ترقی کا ایک اچھا موقع قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور اس موقف کا باضابطہ اعلان کر چکے ہیں۔ راکٹ حملے، غزہ میں 8 صہیونی فوجی جہنم واصل، ٹینک اور گاڑیاں تباہ۔ تفصیلات کے مطابق کل منگل کو اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز نے تل ابیب میں راکٹ داغے، جس کے بعد خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی تجارتی دارالحکومت پر راکٹ برسائے ہیں۔ اس واقعہ میں کسی جانی یا مالی نقصان کا فوری طور پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کار گروپ نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کی صلاحیت کو برقرار رکھا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے غزہ جنگ کو 11ویں ہفتے تک طول دے دیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کی پٹی میں مختلف مقامات پر دراندازی کرنے والی صہیونی فوج کو جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈز نے غزہ کے علاقے تل ازاتر میں کارروائی کے دوران 8 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔
خان یونس میں الشیخ رضوان محلے میں مجاہدین نے اسرائیل کی جیپ کو گولے سے نشانہ بنا کر تباہ کیا، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈز کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے شمالی غزہ میں تل زعتر کے مقام پر دشمن فوج کو TBG گولے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 8 فوجی ہلاک ہو گئے۔ القسام نے بتایا کہ مجاہدین نے مشرقی خان یونس میں ایک مکان میں چھپے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ القسام بریگیڈز نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل کی کریات شمونہ بستی کے قریب فوجی چھاونی پر 12 راکٹ برسانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ہمیں رہائی چاہیے، اسرائیلی یرغمالی بوڑھوں کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے سکریمنگ القسام بریگیڈز نے، جس نے غزہ میں اب بھی 100 زائد اسرائیلیوں کو قید کر رکھا ہے، ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کچھ بوڑھے اسرائیلی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس 1 منٹ کی ویڈیو میں ایک 79 سالہ بوڑھا اسرائیلی ہائم بیری ہے اور یہ 2 دوسرے قیدیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دوسرے دونوں ساتھی بھی اس کے ہم عمر ہیں۔ ہائم بیری کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم سخت مشکل میں ہیں اور بیمار ہیں۔ ہائم بیری نے مزید کہا کہ میرے ساتھ باقی بوڑھوں کا بھی یہی حال ہے، ہم سب مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا اس نسل سے تعلق ہے جس نے اسرائیل بنایا تھا۔ ہم نے اسرائیلی فوج بھی بنائی تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمیں کیوں اس حال میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ہماری رہائی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی۔ بوڑھا اسرائیلی کیمرے کے سامنے اپنی اسرائیلی حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہمیں جہاں سے رہا کرانا ہوگا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے۔ ہم یہاں اسرائیلی فوج کی بمباری میں نہیں مرنا چاہتے، رہا ہو کر گھر جانا چاہتے ہیں۔ فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اسماعیل ہانیہ کا دورہ مصر۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ مصر کے دورے پر قاہرہ پہنچے ہیں، جہاں وہ غزہ کی تازہ صورتحال اور ممکنہ جنگ بندی کے طریقوں پر مصری حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ ذرائع نے منگل کو بتایا کہ قطر میں مقیم اسماعیل ہانیہ حماس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت کریں گے، جہاں ان کے مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کامل اور دیگر کے ساتھ مذاکرات طے شدہ ہیں۔ ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گفتگو میں غزہ میں جارحیت اور جنگ کو روکنے کے لیے بات چیت کی جائے گی، قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ محاصرے کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ تیار ہو سکے گا۔ گزشتہ ماہ ایک ہفتہ طویل جنگ بندی معاہدے کے تحت، جس میں قطر نے مصر اور امریکہ کی حمایت سے مذاکرات میں مدد کی تھی، اسرائیلی جیلوں میں قید 240 فلسطینیوں کے بدلے 80 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ حماس کے ذرائع کے مطابق مصر میں ہونے والے مذاکرات انسانی امداد کی فراہمی، غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کے انخلاء اور شمال میں بے گھر ہونے والے افراد کی ان کے قصبوں اور دیہاتوں میں واپسی پر مرکوز ہوں گے۔ نومبر کے اوائل میں ایک دورے کے بعد ہانیہ کا 7 اکتوبر کو جنگ کے آغاز کے بعد سے یہ مصر کا دوسرا دورہ ہوگا۔